السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خوبصورت ترین اقوال۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب کچھ لوگ ایسے لوگوں کے سامنے گناہ کے کام کریں جو ان سے زیادہ طاقتور اور با اثر ہوں اور وہ انہیں ان برے کاموں سے نہ روکیں تو ان سب پر اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل فرمائیں گے جسے ان سے نہیں ہٹائیں گے۔ سیدنا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صدقہ دے کر اپنے ایمان کا انتظام کرو، زکوٰۃ دے کر مال کو بچاؤ اور دعاؤں سے بلاؤں کے طوفان کو دھکیل دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اس دستور زندگی پر عمل کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے لائے ہیں، اور اس راستے پر چلو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے۔ اللہ اس پر کرم کرتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے تو جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ جو کوئی رونے سے ڈرتا ہے وہ رونے والوں سے بھلائی کرنا سیکھ لے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے خلافت صدیق اکبر کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، غور سے سن لو، ہم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہی خلافت کا اہل سمجھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امیر تکبر کریں تو برا ہے، لیکن غریب کریں تو بہت برا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زمانے کی گردش اگرچہ عجیب امر ہے، لیکن اس سے غفلت عجیب تر ہے۔ جو جسم رزق حرام پر پلے وہ کبھی بھی جنت کا حقدار نہ ہوگا۔ غرور کو دل میں داخل نہ کرنا، ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں بدل جائے گا۔ جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ اسلام کے بعد مومن کے لیے مغفرت اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ عبادت ایک پیشہ ہے، دکان اس کی خلوت ہے، راس المال اس کا تقویٰ ہے اور نفع اس کا جنت ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابلیس ترک دین کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی اطاعت کر کے اس سے ڈرتے رہو اور اپنے ہاتھوں کو مسلمانوں کے خونوں سے محفوظ رکھنا اور اپنے پیٹ کو لوگوں کے مالوں سے محفوظ رکھنا اور اپنی زبان کو مسلمانوں کے عیوب سے محفوظ رکھنا اور ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہنا۔ ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ لوگوں سے تکلیف کو دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ اللہ سے معافی بھی مانگو اور عافیت بھی، کیونکہ کسی آدمی کو ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی، یعنی سب سے بڑی نعمت تو ایمان و یقین ہے اور اس کے بعد عافیت ہے۔ مومن کے لیے اتنا علم بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ مجھے نئے کپڑوں میں دفن نہ کیا جائے، کیونکہ نئے کپڑوں کے زیادہ مستحق وہ ہیں جو زندہ اور برہنہ ہیں۔ زبان کو شکوے سے روک لے، خوشی عطا ہوگی۔
گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف بقدر علم ہوتا ہے اور اس سے بے خوفی بقدر جہالت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یعنی حضرت ابوبکر صدیق اللہ رب العزت کی طرف سے آگ سے آزاد ہو۔ پس اس دن سے آپ رضی اللہ کا نام عتیق رکھ دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب کرے اور ہم سب کو ذلت و رسوائی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔